الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تبارک وتعالی وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم سامعین کرام، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے فلسطین کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. بغیر تمہید کے ہی بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے بحیثیت مسلمان اس وقت کیا معاملہ چل رہا ہے. حضرت انسان کو یا مسلمان کو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے انداز میں حضرت انسان کو بلکہ حضرت مسلمان کو بہت سارے انداز میں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایسے انسان ہیں، مسلمان ہیں کہ جو ان فتنوں کی لپیٹ میں بھی آ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں. چند ایک مثالیں دیتا ہوں. فلسطین کا معاملہ جو ہے یہ بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے. مسلسل جنگی حالات جو ہیں وہ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. مسلسل جنگی حالات. اللہ پاک جو ہے وہ ان مظلوم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ظلم و بربریت سے آزادی عطا فرمائے. کافی عرصہ پہلے مسلمانوں کو ایک خاص نوعیت سے ایک معاہدے پر، سرٹیفکیٹ پر سائن وغیرہ کروائے گئے. اس معاہدے کو یا اس کو یوں سمجھیں کہ سلطنت عثمانیہ کا جس وقت خاتمہ ہوا، اس وقت ترکمانستان، ترکیہ کے اندر مسلمانوں کو غلامی کی شکل سامنے آئی. اور یہ تقریباً میرا خیال 1920 کے قریب کی بات ہے، جب یہ ساری صورتحال تھی. اور 100 سالہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ 100 سال تک مسلمان جو ہیں وہ نہ کوئی نئی ریاست بنا سکتے ہیں، نہ کہیں پر اپنا جو مذہب ہے اس کو علل اعلان بیان کر سکتے ہیں. یہ ساری اس معاہدے کی شقیں تھیں، اس ایگریمنٹ کے یہ ساری کی ساری شقیں تھیں جن پر مسلمانوں نے سائن کیے تھے. اس وقت کی سپر پاور سمجھ لیں، مسلمانوں کی جو سب سے عظیم پاور تھی سلطنت عثمانیہ، اس کو شکست ہوئی اور معاہدہ ہوا
اور اس معاہدے کے تحت مسلمانوں پر پابندی لگائی گئی کہ 100 سال تک کوئی نیا اسلامی ملک جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے چند ایک سال کے بعد 20 میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے تقریباً، اور 47 میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو، مسلمان کو، اسلامی سلطنت کو مکمل طور پر مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود وہ قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں کہ کچھ پلاننگ وہ کر رہے تھے اور کچھ پلاننگ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ کچھ چالیں وہ چل رہے تھے اور کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اپنے ایک انداز تھا۔ انہوں نے بھی پابندیاں لگائیں کہ اسلام کو روکنے کی کوشش کی جائے کہ اسلام آگے پھیلے نہیں، آگے نہیں بڑھے، اسلام کی ترویج نہ ہو۔ 100 سالہ معاہدہ ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ اب مسلمان کوئی نئی اسلامی ریاست قائم نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک سال کے بعد 1947 کے اندر پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ صرف عالم اسلام کے لیے، صرف پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے پاکستان جو ہے وہ نعمت ہے ہی 100%، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف پاکستانیوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے یہ ایک خاص رحمت ہے۔ اس پر 2 لائنیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑوں کی باتیں، تاریخ کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ یعنی سلطنت عثمانیہ کا سامنا میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے مسلمانوں کو دبانے کی۔ دوسری مثال، ہم میں سے چند ایک جو سفید ریش ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے، بوسنیا چیچنیا کے اندر بھی قتل عام ہوا اور بہت بڑا قتال ہوا، بہت ظلم و بربریت اس وقت بھی ہوئی۔ جو اس عمر کے ہیں وہ یہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ اب اس وقت جو صدر کے بوسنیا کے جو صدر تھے وہ اپنی ایک مہم پر نکلے جس میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ میں اسلامی ریاستوں میں یا پوری دنیا کے اندر بوسنیا کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بھیجوں، پھیلاؤں۔ انہوں نے ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بیان کی، انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس قدر شدید قتل اور قتل عام کے باوجود بھی ہم اس بات سے گھبرائے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ پہلی سازش جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، دوسری سازش یہ بوسنیا اور چیچنیا وغیرہ جب یہاں پر قتل عام ہوا مسلمانوں کا۔